دوستو، سفارت کاری کی دنیا کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب دو جانی دشمن خاموشی سے ایک میز پر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان میں دوستی ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو آنے والی تباہی کا اندازہ ہو گیا۔ پچھلے چند دنوں سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے اس نے پوری دنیا کے سیاسی پنڈتوں کو حیران کر دیا ہے۔ دہائی کے بعد امریکہ اور ایران کے اعلیٰ ترین نمائندے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن جو سوال آج ہر بین الاقوامی ادارے، ہر حکومت اور ہر آدمی کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا مذاکرات ایک نئے امن کی شروعات ہوں گے یا پھر کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کی یہ خاموشی ہے؟ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ بارہا ٹائم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر چیزوں کو پھر آگے کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم قیاس آرائیوں کے بجائے بین الاقوامی رپورٹس، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اعداد و شمار کیے اور عالمی جو معیشت کے فیکٹس ہیں ان پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں امریکہ اور ایران کے حوالے سے دنیا کن دو راستوں پر جا سکتی ہے، اس کا سیدھا اثر عام آدمی کی زندگی پر کیا پڑنے والا ہے، اور آنے والے وقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مذاکرات کی میز پر موجود سب سے بڑی رکاوٹ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ مذاکرات ہو کیوں نہیں رہی؟ ٹائم دیا جاتا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں بیٹھ کر، ایجنسیز بیٹھی ہیں، مختلف نیوز ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سفارتی زبان میں اسے نیوکلیئر بریک آؤٹ کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی حالیہ رپورٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو میں نے کل اسٹڈی کیا ہے۔ ایران میں اب تک 60% یورینیم جو ہے وہ افزودہ ہو چکی ہے۔ ایک ایٹم بم بنانے کے لیے 90% افزودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران تقریباً آلموسٹ قریب پہنچ گیا، یعنی ایٹم بم بنانے کی حد تک پہنچنے کے لیے وہ بہت قریب ہے۔ اب بات مہینوں سے ختم ہو کے چند ہفتوں پہ آ گئی ہے، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی شرط بہت سیدھی ہے، جسے وہ اپنی 99% شرط کہتا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اب دوسری طرف ایران کا موقف بہت سادہ ہے، جب تک ان پہ لگی معاشی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، ان کے ضبط کیے گئے اربوں ڈالر بحال نہیں ہوتے، وہ اپنی دفاعی صلاحیت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان حالات میں مستقبل کے دو ہی اب ہمیں راستے نظر آ رہے ہیں۔ منظر نامے تو یہی بنتا ہے، پہلا منظر تو یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ کیونکہ مذاکرات کے لیے میں خود اسلام آباد رہا ہوں، میں نے جا کے چیزوں کو کین آبزرو کیا ہے، میرے ساتھ انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ہم موسٹلی یہی ڈیبیٹ کرتے رہے کہ ٹائم دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات ہوتے نہیں، اور ابھی بھی 2 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے، سیکنڈ راؤنڈ ہے مذاکرات کا۔ اب اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر امریکہ اور ایران کسی درمیانی رستے جسے بین الاقوامی تعلقات میں گرینڈ بارگین یا بڑی ڈیل کہا جاتا ہے پر متفق ہو جاتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، تو دنیا کی معیشت ایک زبردست انقلاب لے آئے گی۔ ایران کے پاس دنیا کے تیسرے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ معاشی ماہرین اور بلو مبرک کی رپورٹس کے مطابق اگر امریکہ ایران سے پابندیاں ہٹا لیتا ہے تو عالمی مارکیٹ میں روزانہ 15 لاکھ سے 20 لاکھ بیرل ایرانی تیل آنا شروع ہو جائے۔ معاشیات کا بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جب مارکیٹ میں تیل کی سپلائی زیادہ ہوگی تو قیمتیں تو خود بخود نیچے اوپر ہو رہی ہوں گی، سپلائی زیادہ ہونے سے قیمتیں نیچے جائیں گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت جو اس وقت خطرات کی وجہ سے اوپر جا رہی ہے وہ گر کر $60 سے $70 فی بیرل تک آ سکتی ہے۔ میں آپ سے بالکل درست کہہ رہا ہوں کہ $60 سے $70 فی بیرل۔ اس صورتحال کے فوائد ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہونے والے ہیں۔ ہمارا سالانہ امپورٹ بل جو اربوں ڈالر صرف مہنگا تیل خریدنے میں ضائع ہو جاتا ہے وہ اچانک کم ہو جائے گا، اس سے ڈالر سستا ہوگا، روپیہ مضبوط ہوگا، اور ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک نمایاں کمی ہم لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو امریکی پابندیوں کے ڈر سے دہائیوں سے رکی پڑی تھی، اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دہائیوں سے رکی ہوئی تھی، اس پہ کیسے کام شروع ہو جائے گا؟ ہاں، کام شروع ہوگا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ سستی گیس ملنے سے فیکٹریاں دوبارہ چل پڑیں گی، بجلی سستی ہو جائے گی، اور عام آدمی کو مہنگائی سے ایک حقیقی ریلیف جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن ایک سوال ہے، اب آتے ہیں دوسرے خطرناک منظرنامے کی طرف جو لوگوں کے ذہن میں اس وقت سوال گردش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات فرض کر لیتے ہیں ہم ناکام ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں پھر کیا ہوگا۔ اگر دونوں فریق اپنی اپنی ضد پہ اڑے رہے اور بات چیت ٹوٹ گئی اور حالات ایسے نظر بھی آ رہے ہیں، تو امریکی انتظامیہ اپنی پرانی پالیسی یعنی میکسیمم پریشر 2.0 کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے میکسیمم پریشر کیا ہے 2.0؟ اس کا مطلب یار سمپل سا یہ ہے کہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین معاشی پابندیاں اور بحری ناکہ بندیاں ہیں۔
اور اس بار خطرہ صرف پابندیوں کا نہیں ہے۔ اسرائیل کافی عرصے سے ایران کی ایٹمی تنصیبات، خاص طور پر جو نتنز فرد و زیر زمین پلانٹس پر حملہ کرنے کی تیاری میں بیٹھا ہے۔ اس میں ہے یہ کہ اگر امریکہ نے گرین سگنل دے دیا اور ان تنصیبات پر حملہ ہو گیا تو پھر جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے۔ ایک چیز کو آپ کلیئر کر لیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ پوری مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس صورتحال میں ایران کا پہلا جوابی قدم جو آبنائے ہرمز اور خطے کے دیگر اہم سمندری راستوں کو مکمل طور پر بلاک کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے، سامنے آیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا 20% تیل انہی راستوں سے گزرتا ہے۔ ورلڈ بینک اور عالمی توانائی ایجنسی کی رپورٹس یہ وارننگ بارہا دے چکی ہیں۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں موجود تھے اسلام آباد میں، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی مجھے کہا، کچھ اٹلی کے تھے، اسپین کے تھے، جاپانیز تھے اور امریکن تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز کا راستہ مکمل بند ہوا تو تیل کی قیمت ایک ہی دن میں $150 فی بیرل کو کراس کر جائے گی، جو ہو رہا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو پوری دنیا میں تیل کی سپلائی رک جائے گی، رک نہیں جائے گی، رک گئی ہے بھائی۔ اس وقت آپ پاکستان میں پٹرول کا ریٹ دیکھیے کہاں پہنچ گئے۔ ایسی صورتحال میں ترقی پذیر ممالک ہیں، معیشت ان کی مکمل طور پہ ہل گئی ہے۔ جب تیل $150 پر جائے گا تو مجھے آپ بتائیں مقامی سطح پر پٹرول کی قیمت ایک نئے اور خوفناک ریکارڈ تک پہنچے گی نا، اور پہنچ چکی ہے۔ حکومتوں کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے مزید ٹیکس لگانے پہ۔ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو رہی ہے، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ پٹرول پمپس کے باہر ہم شہریوں کی لمبی قطاریں دیکھ رہے ہیں۔ سفارتی سطح پر ایک بہت بڑے دباؤ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑی طاقتیں چاہیں گی کہ ان کے ساتھ دیا جائے۔ اب اس صورتحال میں ہوگا کیا؟ بڑی طاقتیں تو چاہیں گی ان کا ساتھ دیا جائے، جبکہ ایک پڑوسی ملک میں آگ لگا کر خود محفوظ رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سارے عالمی کھیل میں سفارت کاری کا ایک نیا ماڈل سامنے آیا ہے۔ ابھی جو پہلے مذاکرات کے لیے آئے تھے اس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ غیر جانبدار رہ کر خطے میں کتنا اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سرد جنگ کے دوران سوئٹزرلینڈ یا عمان نے ادا کیا تھا، یعنی ایک ایسی جگہ جو کسی کی جنگ کا حصہ ہی نہیں بنے گی لیکن سب کو امن کے لیے ایک محفوظ میز فراہم کرے گی۔ معاشی بقا کے لیے یہ غیر جانبداری سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ آنے والے چند مہینے پوری دنیا کے لیے تاریخ کے انتہائی اہم مہینے ہیں اور ہم ان اہم مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ اور ایرانی قیادت دونوں اس وقت ایک عالمی بساط پر اپنے اپنے مہرے چلا رہی ہیں۔ دونوں جانتے ہیں کہ غلط قدم انہیں ایک ایسی کھائی میں گرا سکتا ہے جہاں سے واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سفارت کاری عقل اور معاشی مفادات انا پر غالب آتے ہیں، یا پھر دنیا کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا جاتا ہے جس کی قیمت آنے والی کئی نسلوں کو چکانی پڑے گی۔ اب ساری نظریں اس بات پر ہیں کہ بند کمروں میں ہونے والی ان ملاقاتوں کا اگلا دور دنیا کے لیے امن کا پیغام لاتا ہے یا عالمی تباہی کا الارم بجاتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک دیا گیا تھا وہ نہیں ہو پایا، اور جو اس وقت حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں امریکہ سے کہیں زیادہ ایران جو ہے وہ اسٹرانگ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن سپر پاور نو ڈاؤٹ امریکہ ہے، ایران کی ٹانگ تھوڑی سی ہمیں اوپر دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اپنی شرطیں جو ہے وہ منوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں ناکہ بندیاں نہیں ختم کروں گا، ایران کہتے ہیں ناکہ بندیاں ختم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ناکہ بندیاں ختم کی تو جو شرائط مان رہے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے اور ان کو شرائط پہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ اب فیصلہ جو ہے وہ آنے والا کل کرے گا، لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر صرف دو ملکوں کی آپس کی لڑائی نہیں ہے، یہ بر اعظم کی آپس کی لڑائی نہیں ہے، پوری دنیا کی جو عالمی تیسری جنگ ہے وہ ہو جائے گی ایسی صورتحال میں۔ تو ایسی صورتحال میں دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور پاکستان میں بڑا بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز شریف جو ہیں وہ اس میں وزیر اعظم میں بڑا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ایسی مثال نہیں ملتی جس طرح کا اس وقت کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب ہم تمام لوگ دعا گوئے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، دنیا میں امن قائم ہو۔ لیکن اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے، اگر یہ کسی بھی حوالے سے دونوں ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھتے تو جنگ چاہے مشرق وسطیٰ میں لگے، آگ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر کسی ایک گھر میں جل جائے گی۔